حضرت یا اعلی حضرت حضرت یا اعلی حضرت پڑھیے یا حضرات میں عالم نبی فاضل جلیل خطیب ہندوستان حضرت علامہ توصیف رضا صاحب اللہ سے کہوں گا کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، رضا کے شعر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا، جفا شعار سے بچنے کی آرزو ہے اگر، جفا شعار سے بچنے کی آرزو ہے اگر، ستمگروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا، دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لی جائے۔ آئیے زوردار نعروں سے استقبال کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر۔ ہمارے طلبہ نوجوان بھائی کچھ کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، بڑی آسانی ہوگی، ادھر بھی دائنی سائیڈ میں بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آخری بار ذرا دونوں ہاتھوں کو لہرا کے یہ بتا دو ابھی جان باقی ہے، دلوں میں حوصلوں کی اڑان باقی ہے۔ طلب کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت۔ علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ رحمت عالم کانفرنس اپنے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر، اپنے نبی کے نام پر سب کام چھوڑ کر آئے ہیں سب نیند اور آرام چھوڑ کر، آئے ہیں سب نیند اور آرام چھوڑ کر، تا زندگی جو یاد کرے سب چھوٹے اور بڑے، ایسا توصیف جائیے پیغام چھوڑ کر۔ میڈیکل اسٹور پر دوائیں تو ہوتی ہیں، لیکن ان دواؤں میں کون سی دوائی کس مریض کے لیے ہے، اس کا حل جو ہے اسپیشلسٹ نکالتا ہے۔ ہر آدمی اٹھا کر کے دوائی لے آئے، وہاں سے یہ کہہ کر کے کہ صاحب دوائی تو رکھی ہے ہم اٹھا کر کے لے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ اس لیے دواؤں پر لکھا جاتا ہے کہ بغیر طبیبوں کے مشورے سے نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو دوائی ایکسپائر ہو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو نقصان دے جائے دوائی، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، عذرائے ہمدردی کہہ رہا ہوں میں، چونکہ بہت سارے لوگ انلیگل کام کرتے ہیں، انلیگل اس لیے کہ جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے عقائد کے معاملے میں بولنے کی تو وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان، ظاہر سی بات اس کو جانکاری نہیں، دھوکہ کھائے گا وہ۔ عقائد کے معاملے کو سمجھنے کے لیے پہلے دلائل کو سمجھنا پڑتا ہے میرے بھائیو، دلائل کے درمیان فرق کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے اعتبار سے دلائل بیان کرنے لگے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو قرآن شریف کی آیت پیش کر چکا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ قرآن شریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، بولو محمد اللہ کے رسول ہیں، بولو محمد اللہ کے رسول، ارے زور سے بولیے نا محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا والذین معہ، اور وہ جو حضور کے ساتھی ہیں جو ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن ان میں آپس میں بڑی محبت۔ یہ قرآن نے کیا کہا؟ ان میں آپس میں، آواز آئے ان میں آپس میں، یہ قرآن شریف نے کہہ دیا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے سب کے سب جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ زور سے بولو سب کے سب کیا ہیں؟ یہ جنتی، آواز آئے سب کے سب کیا ہیں؟ جنت۔ وقت کافی ہو گیا، میں آپ حضرات کی نزاکت سمجھ سکتا ہوں، تو میں اب جو ہے ڈائریکٹ اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ جو مجھے عنوان دیا گیا تھا انشاءاللہ میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، اور افراتفری کا ماحول اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ وقت کافی ہو گیا۔ ویسے گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وقت ہو بھی گیا تو
مصطفیٰ کے دیوانے تو ڈٹے ہوئے ہیں ہی. کچھ ضرورت کے لحاظ سے کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آ جائیں گے. یا جتنے بھی آپ حضرات ہیں پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کریں اور کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بات بتاؤ بھئی آپ لوگ مجھے، ایک تو مدینہ بابرکت جگہ ہے، اونچا بولیے ہے، ہر کسی کی تمنا ہے جانے کی، اور انشاءاللہ وہ چاہے گا تو ضرور بلائے گا، جسے چاہے گا اسے بلائے گا. مدینہ ایک تو بابرکت خود ہی ہے، اوپر سے مدینہ شریف میں مسجد نبوی، مسجد بولے دور سے مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی وہ جگہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور وہ جگہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ میرے دوستو، اس جگہ سے بہتر جگہ کون سی ہوگی جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں؟ راوا بزرگ حسن پور اور جناب والا دور و دراز سے آئے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں. اب مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضور کے پاس میں جو صحابہ آرام فرما رہے ہیں ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. یعنی کہ حضور کے پاس آرام کرنے والے کا نام ابو بکر ہے، اور ان کے بالکل متصل میں حضرت عمر ہے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ کرام. سبحان اللہ. حضرات تھوڑا ایکو کم کر دو، چاہو تو تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ایکو میرے خیال سے. حضرت علی کے بیٹے امام حسین، زور سے بولیں کون؟ ارے حسینی ہو تو زور سے بولیے. امام حسین کے بیٹے زین العابدین سید سجاد، ان کے بیٹے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، جن کی نیاز ہم اس مہینے میں کرتے ہیں. امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں کسی رافضی نے ان سے پوچھ لیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ہمارے حساب کی کہیں گے، مگر ان کو پتا نہیں تھا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی نسل پاک سے ہے، جس نسل پاک کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. امام جعفر صادق سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ابو بکر اور عمر کا مقام کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے روض رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے. انہوں نے پوچھا کیسا ہے؟ کہا کیسا ہے، یعنی دنیا میں بھی ساتھ رکھا، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، دونوں یار لے گئے، تو قبر میں بھی ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت خوب. تو جن کی انگلیاں، میں رافضیوں کو کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بدگمانی اپنے بارے میں نہ کرے یار، میں رافضیوں کو کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی انگلیاں ابو بکر اور عمر کی طرف اٹھتی ہیں وہ سوچے اس کی انگلی گنبد خضرا کی طرف اٹھتی ہے، چونکہ حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. اور کیا ہی خوبصورت بات کہی مولانا سعد رضا صاحب اعلیٰ حضرت نے، کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبضے میں، پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان اشعار کو ترنم میں پڑھ دوں؟ جی عطا. زور سے بولیں، زور سے بولیں. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگتی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگتی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبر میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبر میں، پہلو میں جلوگاہ عتیق عمر کی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد.
اچھا ہم ایک بات یہ کہتے ہیں، اصل میں وقت ہو گیا بہت زیادہ، پھر کبھی لمبی تقریر ہوگی۔ ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ باہر کے لوگ آ کر کے ہمارے کچھ سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ کیوں خرچہ کروا رہے ہیں ان کا بھی اور ادھر سے ہمارا بھی؟ وہ تو ایک کام کریں، متعین طور پہ تاریخ رکھیں، جو ان کا جی چاہے وہ تاریخ رکھیں اور جو جی چاہے وہ جگہ رکھیں۔ واہ 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 واہ، کیا اور بات ہے۔ اگر پولیس پرمیشن نہیں دیتی تو ایک کمرے کا انتخاب کریں، آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے، 4 آدمی ادھر سے اور ہماری طرف سے ہم تنہا، ہم بالکل اکیلے تنے تنہا ویڈیو کے سامنے بات ہو جائے گی۔ 15 منٹ انہیں دے دیں، 15 منٹ ادھر دے دیں، پتہ چل جائے گا جھولا چھاپ کون ہے اور ڈگری ہولڈر کون ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ جعفری بھائی مائک چلنے دو صحیح اب۔ ہاں سرسی سے مجھے بھی محبت ہے، ہاں ہمیں تمہارے مائک سے محبت ہے، ایسا نہیں۔ ریکارڈ کرو میری تقریر، نو پرابلم، آپ تو آرام سے ریکارڈ کرو، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، ابھی گووند پور کا ایک لڑکا حافظ قرآن ہوا، سبحان اللہ، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ ہم اس بستی میں علم پھیلانا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تمہیں جاہل لگ کے تم سے نعرے لگوانا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بچے کا ابھی ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بچہ حافظ قرآن تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا خدا کی قسم۔ میں یہ چاہتا ہوں گووند پور سے لے کر کے تمہارے یہ صاحب بیٹلا تک اور بیٹلا سے لے کر منڈی کشن داس سرائے تک، کوٹ غربی تک، ہر جگہ مصطفیٰ کی محبت کا اجالا پھیلے، علم پھیلے، تاکہ تمہارے بچے عالم دین بن جائیں اور وہ شناخت کر لیں کہ ایکسپائر دوائیاں کون دے رہا ہے اور صحیح دوائی کون دے رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم تو تمہارے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، جاہل نہیں رکھنا چاہتے، ہم انہیں عالم دین بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں جید عالم دین بنانا چاہتے ہیں۔ ارے جید عالم دین ہوگا تبھی تو کسی سے گریبان پکڑ کے پوچھے گا ابے تو سنا کہاں سے رہا ہے، یہ ایران کی بولی بول رہا ہے یا حیدر کرار کی بولی؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو پوچھے گا وہ، جب اس کو علم ہوگا تبھی پوچھے گا، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ اللہ نے چاہا گووند پور میں بھی علم کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، زور سے بولیے انشاءاللہ۔ ہم تو اپنانے والے لوگ ہیں۔ مولانا اسناد رضا صاحب ماشاءاللہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، ایک لڑکا میرے پاس پڑھ رہا، حضرت مولانا محمد علی صاحب محنت سے پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام۔ اور وہ دور اب چلے گئے جب علم نہیں تھا علاقے میں، کوئی بھی آیا لال ہرے پیلے کپڑے پہن کر کے ڈرامہ بازی کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی بول کے چلا جائے گا۔ اب یہ پوچھا جائے گا بیٹا سنا کہاں سے رہا ہے، وہ تو بتا۔ تجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تو نے جو سنایا ہے یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، تم نے جو سنایا یہ کون سی حدیث صحیح سے ثابت ہے؟ پہلے تو ہم تم سے حدیث کی قسمیں پوچھیں گے، یہ بتاؤ حدیث کی کن قسمیں ہوتی کتنی ہیں؟ اس کے بعد یہ پوچھیں گے کہ تم نے جو حدیث پڑھی اس کی سند کیا ہے؟ جب تم خود ہی بے سند ہو تو حدیث کی سند کیا بتاؤ؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تمہاری خود کی سند موجود نہیں ہے تو تم حدیث کی سند کیا بتاؤ گے؟ آؤ ہمارے پاس آؤ اور شیر خدا کی محبت ہم سے سیکھو۔ بے شک بے شک، بولو ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیر خدا کا لہجہ سنو، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں ایک دم ڈائریکٹ، اور یہ جو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں نا، اب جو میں شیر خدا مولا علی کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ کنز الامال سے لے کر کے جناب والا اور بھی ہماری بڑی بڑی کتابوں میں، یہاں تک کہ اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابوں میں، رجال کشی وغیرہ میں، اور یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس حدیث کی سند مختلف اسناد ہیں مگر ایک سند اس حدیث کی بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل المتوفى 241 ہجری لے کر کے آئے۔ حدیث کیا ہے کہ شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، کون علی جن کے بارے میں مصطفیٰ نے غدیر خم پر ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، صحابہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مولا کائنات۔ جعفری ذرا مائک۔
اور ہم تمہیں جتنی حدیثیں سنائیں گے یہاں سے لے کے کہیں تک سنا دو انشاءاللہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، چونکہ موضوع تو دور کی بات ہے، میں جو ہے کمزور روایت کو بھی نہیں لے رہا، موضوع تو چھوڑو، میں کمزور روایت کو بھی نہیں لے رہا، اوریجنل بالکل جس کو کہتے ہیں نا، جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نہیں پکڑ سکتا یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ میں کس علی کی داستان سنا رہا ہوں، وہ علی کہ جب حضور نے فرمایا کہ اے علی تو سب کا مولا ہے، تو حضرت عمر نے کہا اے علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے۔ ابو بکر کہہ رہے تو میرا بھی مولا ہے، عثمان کہہ رہے تو میرا بھی مولا، ان میں اتنی محبت۔ اب علی کی سنو، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، علی کی سنو، علی کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، سمجھ رہے ماشاء تھے 2 بج گئے تو مولانا توصیف سے مجمع جگایا نہیں جائے گا، مجھے روز کا یہی کام ہے۔ 3 بجے بھی بٹھاتے نا تو فجر کی اذان یہی کروا دیتا۔ اگر مولانا اسناد رضا صاحب اجازت دیتے، یہ شخص تمہاری بستی میں ایسا آیا، خدا کی قسم میں تو کام کرنے کی مشین کہتا ہوں، جہاں چلا جاتا ہے نا خود چین سے رہتا ہے نا بستی والوں کو چین سے رہنے دیتا ہے۔ اور یہ دیکھو ماشاءاللہ عمارت دیکھو، مولانا کامل صاحب بھی باغ باغ ہو جائے گا، یہ مولانا راحت عزیزی صاحب، ہمارے قاری زیغم صاحب، اور یہ لڑکا بیٹھا ماشاءاللہ غلام نبی، اللہ نے چاہا ادارہ بنے گا گوبندپور میں، اللہ نے چاہا بالکل انشاءاللہ، بالکل۔ ہم اپنے کسی آدمی کو کسی غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ دور چلے گئے جب عبداللہ فاختہ اڑایا کرتے تھے، بیٹا یہ علم کا دور ہے، اگر باہر سے آ کر کے گندگی پھیلاؤ گے تو تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا کہ تم سنا کہاں سے رہے ہو۔ مولا علی شیر خدا کے نام پر رازیت میں پھیلاؤ، ہم سے بڑا محب اہل بیت کون ہوگا؟ ہماری رگوں سے اگر لہو نہیں چھوڑا جائے تو خون کے ہر قطرے سے ایک آواز آئے گی، حسین زندہ باد، شیر خدا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت کیا بات ہے، زندہ باد۔ خیریت بھی یا علی یا علی، ہم ذرا سے خاموش کیا ہوئے؟ مولانا راحت عزیز، جی جی جی، اچھا ہم ذرا سے خاموش کیا ہوئے؟ ہم واہ ذرا سے خاموش کیا ہوئے، برساتی مینڈکوں کو زکام ہو گیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہم تو NRC NPR CAA کی وجہ سے خدا کی قسم کے چلو چھوڑو، بچے ہیں نادان ہیں، ایسے ایسے ٹپورے نکل کے آ رہے ہیں جن میں رائے ستی میں 1 نمبر نہیں آیا کافیہ کتاب میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی تمہارے رحمت العلوم کا اگر کوئی حافظ بھی امتحان دے گا نا کافیہ کا 1 مہینے کی تیاری کر کے تو 20-25 تو لے ہی آئے گا۔ ایسے لوگ سمجھا رہے ہیں مشاجرات صحابہ کو، ابے ہم تجھ سے نہیں سمجھیں گے، حسین کے والد ماجد سے سمجھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں، ہم اس کو مانیں گے جو شیر خدا کی بات کو مانے گا۔ کیا بات ہے۔ اس فرمان کو جو سنا رہا ہوں اس سے پہلے ایک اور سن لو، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا بہت اعلیٰ کوالٹی کی حدیث ہو گئی۔ امام بخاری المتوفا 256 ہجری، امام مسلم المتوفا 261 ہجری، اس حدیث کو لے کے آئیں۔ بیٹے کا نام ان کے ہے محمد بن حنفیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یعنی ان کی ماں جو ہے حضرت فاطمہ نہیں ہے، باپ مولا علی ہے، سوتیلے بھائی ہیں، لیکن یاد رکھے ان سوتیلے بھائیوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ وہ اتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے حسین تم ہمارے آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے میں نے اپنے ابا حضور سے پوچھا، ابا حضور، حضور کے بعد کس کا مقام ہے؟ ایسے بولو گے، زور سے نہیں بولو گے۔ میں نے کہا ابا حضور، حضور کے بعد کس کا مقام ہے؟ فرمایا بیٹا حضور کے بعد سب سے بلند مقام ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ مولانا اسناد رضا صاحب کو مانے، ان کی بات نہ مانے تو یہ کہیں گے بھی دھوکہ کیوں دے رہے؟ جب شیر خدا کو مانتے ہو تو میرے بھائی ان کی بات کو بھی مانو۔ یا یہ بتاؤ اس حدیث کی سند کمزور ہے تو میں کان پکڑ کے پوچھوں کون سا راوی کمزور ہے؟ بتا، میں یہ بھی تو پوچھوں گا نا۔ یہ سند جو میں سنا رہا ہوں محمد بن حنفیہ مرکزی راوی ہے، پہلے کی سند بالکل صحیح ہو کے کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا بیٹے اس کے بعد عمر ہے۔
بولو زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے اور بھی متعدد روایت علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ قول تو اس طرح کا قول مختلف روات سے اتنے طرق ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قول تو تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ تواتر معنوی ہی ہو، فرماتے تواتر سے ثابت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ تو انہوں نے جو ہے ازراہ انکسار فرما دیے، بلا شبہ ان کی تواضع اپنی جگہ، مگر یہ فرمان ان کا بربنائے حقیقت تھا، اس لیے کہ ایک دوسرے موقع پہ جو میں سنانے جا رہا تھا، یہ رجال کشی میں بھی ہے، منبر کوفہ پہ کھڑے ہو گئے شیر خدا، وہ جس کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، انہوں نے کہا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری، اگر میں نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دیتا ہے تو میرا کوڑا تیار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمیں کچھ پلپلے ہو گئے ہو کہ زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ مجھے نہیں دیکھ رہے، محنت کتنی کر رہا ہوں، ایک جگہ تقریر کر کے آ رہا ہوں، بھلے آدمی ہو، ہاں تم میرا خیال بھی تو کرو۔ ادھر ہمارے جعفری بھائی کا ساؤنڈ سبحان اللہ، اللہ برکت ہے، خیر پرانے کھلاڑی اچھا بولتا ہے، میں مذمت نہیں کر رہا ہوں، اچھا بولتا ہے۔ ارے چلو وہیں آپ بھی ادھر آ جاؤ، کھڑے کیوں ہو یار؟ آپ بھی ناراض ہو کہ مودی جی نے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ نہیں بھیجے؟ چلو چلو کوئی بات نہیں ہے، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان جس کو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت آپ نے یہ دیا اور آپ نے اس کی سند کے بارے میں بات کی تھی، یہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہو، تو ہمارے پاس آؤ، ہم سمجھائیں گے اس کی سند بالکل صحیح ہے، یہ قول بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، ہم سے پوچھو، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، شرح صدر کریں گے آپ کا، آؤ تو صحیح کیا فرمایا مولا علی نے۔ اور کوڑے بھی ایک دو مارنے کو تھوڑی فرمایا کہ چلو کام چل جائے گا، ایک دو لگ گئے تو کوئی بات نہ، سنٹیاں بدری کھائیں مدرسوں میں کہ چل جائے گا، نہیں، فرمایا حد المفتری، 80 کوڑے، 80 کوڑے، کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ انہیں اٹھا دیو ذرا، نیند آگئی دکھائی انہیں۔ اچھا حفظ کر رہے ہو؟ نہیں اچھی بات ہے، آنکھیں بند کر کے وہ یاد کر رہے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ، صحیح ہے، مضبوط کر لو بھیا، ضروری ہے ضروری ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ 80 کوڑے، کتنے کوڑے؟ اور وہ بھی شیر خدا کے۔ ابے مرحب ان کا وار نہ روک سکا تو 80 کوڑے روک لے گا؟ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ حضرت حوالہ دیا رجال کشی کا دیا، مسند احمد، رجال کشی تو اہل تشیع کی کتاب ہے، اور میں نے سند کی بھی تحقیق کرا لی، میرے پاس بھی الحمدللہ محدثین کی ٹیم ہے، اللہ کا شکر ہے، میں تو طالب علم ہوں مگر میرے سر پہ تو ہاتھ رکھا ہوا محدثین کا، میں نے تحقیق کرا لی، اس کی مختلف سندیں ہیں، ایک سند بالکل صحیح ہے، بے غبار ہے۔ تو اب یہ بتاؤ مجھے، جب حضرت علی خود کہہ رہے ہیں تو یہ بتاؤ تواضع کرنے پہ کوڑے مارے جاتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا بھئی مولانا مت کہو، آپ نے کہا نہیں مولانا نہیں کہیں گے، میں نے کہا نہیں کہو، پھر میں یہ کہوں گا کیا کہ میں کوڑے مار دوں گا اگر مولانا کہو گے تو، یہ تب کہوں گا جب نہیں ہوں گا۔ کوڑے مارنے کو کہہ رہے ہیں مولا علی شیر خدا، اور وہ بھی ایک دو نہیں کہ جھیل جاؤ 80، کتنے کوڑے بولو زور سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، دور و دراز سے آئے ہوئے گووند پور، حسن پور، اور صاحب تمہارے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر مدالہ، اور مدالہ کے علاوہ راوا بزرگ، میرے تمام بھائیوں، میں تمہیں اپنا بھائی کہہ رہا ہوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب مولا علی شیر خدا کو یہ گوارا نہیں کہ انہیں شیخین پر، ابو بکر و عمر پر کوئی فضیلت دے، تو انہیں یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاک نام پر کوئی ان کے یاروں کی گستاخی کر دے؟ صحیح بات، بہت خوب، بہت خوب، بالکل مت ہلاؤ، 2.5 کلو کے زور سے بولو، گوارا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے گوارا؟ نہیں۔ آؤ یار غار سے کیسی محبت شیر خدا کو، ایک حدیث اور سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، بولو زور سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی بالکل صحیح، بخاری میں اور بھی کتابوں میں بالکل صحیح حدیث میں، مطلب حسن بھی معتبر ہوتی ہے مگر یہ اس سے اوپر کے درجے کی حدیث صحیح کیا ہے؟ حضرت ابن عباس، یہ کون ہے؟ جب خارجیوں سے مناظرہ ہوا تھا تو مولا علی شیر خدا کی طرف سے یہی مناظر بنائے گئے تھے، ایسی اونچی ہستی حضرت عباس کے بیٹے مولا علی کے چچا زاد بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، ان کے بھائی ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، ان کا جسد اطہر تخت پر یا چارپائی کہہ لو، تخت کہہ لو، سریر کا لفظ ہے، رکھا ہوا تھا، سب ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔
ذرا زور سے بولیں کیا رکھ دیا؟ ہاتھ رکھ دیا. مطلب جیسے یہاں جسد اطہر رکھا ہوا ہے جس کو ہم لوگ لاش بولتے ہیں، ناش، جسد اطہر بولتے ہیں ہم اس کو، رکھا ہوا ہے. میں بھی یہاں پہ کھڑا ہوں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، سب لوگ حضرت عمر فاروق اعظم کے کارنامے بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے. اب جب پیچھے سے رکھا اور پیچھے سے ہاتھ نہیں رکھا، الفاظ بھی نکلے، آواز بھی آئی. وہ آواز کیا تھی؟ پیچھے سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ تو ان کی قبر بھی وہی بنا دے جہاں ان کے یاروں کی قبر ہے. جب میں نے مڑ کے دیکھا، اتنی عظیم ہستی یہاں تشریف فرما ہے، خدا کی قسم ایسا مخلص عالم دین آج کے زمانے میں بہت کم ملتا ہے. میں نے بہت سے جلسوں میں دیکھا، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب شروع سے لے کر کے ان کی ہمت دیکھیں بیٹھے رہتے، بڑھاپا ہو گیا اور ان کی سرپرستی. میں نے کہا حضور چلے جائیں، تو کہا نہیں میں آخر میں ہی جاؤں گا. اور اللہ، ہم مولانا اسناد رضا صاحب تھے، میں تھا، وہ شاید مولانا وہ چلے گئے، وہ جو تھے اپنے اوبری والے، ہم سب لوگ تھے، شاید راحت بھائی بھی تھے. تو ہم لوگوں نے اس وقت ایک مشورہ کیا تھا، انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، عالم ربانی، سینکڑوں استاذوں کے استاذ ہیں، الحمدللہ سینکڑوں استاذوں کے استاذ. آپ دیکھیں، نقاہ ضرور ہے بدن میں مگر ایمان میں آج بھی ایسی گرمی ہے، سبحان اللہ. حضرت علی کہہ رہے ہیں، فرامین تو بہت ہیں مگر صحیح کو چننے میں ٹائم لگتا تو میں اس کو انتخاب کر کے لایا ہوں. حضرت مولا علی، پیچھے سے آواز آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، انہوں نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ اے عمر تیری قبر بھی وہیں بنے جہاں تیرے یاروں کی قبر ہے. اللہ اکبر. کہتے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ تو علی تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرمایا انی کنتو اسمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهبت انا ابو بکر و عمر کنتو انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر. کہتے ہیں یہ میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بہت دفعہ حضور سے، ایک دفعہ نہیں کثیرن کا لفظ ہے، یعنی میں نے بہت دفعہ حضور کو دیکھو یہ میری گفتگو جو ہے نا، یہ سمجھ لو آپ لوگ کہ اتنی اہم ہے کہ اس میں کوئی ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتا کہ مولانا ضعیف روایت یا موضوع روایت بیان کر کے چلے گئے. سب یہ صحیح روایتیں، اس کو انتخاب کرنے میں، جمع کرنے میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے میرے بھائیوں. ایسے تو کوئی بھی آ کر کے جیسے باہر کے لوگ آ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان میں سے احادیث میں سے انتخاب کرنا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث حسن ہے، یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے. اس لیے جتنی دلیلیں میں دے رہا ہوں بالکل ذہن کی ڈائری پہ نوٹ کر لو، اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں سے لے کر کے ایران تک بالکل سنا دو، ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ. حضرت علی کہتے ہیں میں نے بہت مرتبہ حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا. حضور فرماتے تھے میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے اور عمر نے. میں وہاں گیا، ابو بکر اور عمر. میں داخل ہوا، ابو بکر اور عمر. علی کہتے ہیں حالانکہ دونوں نہیں ہوتے تھے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ان کی غیر موجودگی میں بھی حضور ان دونوں کا نام لیتے تھے. ایسی محبت تھی کہ ان دونوں کا نام حضور ان کی غیر موجود، گویا کہ وہ ان کے اگرچہ جسمانی طور پہ ساتھ نہ ہو مگر دل میں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. تو حضرت علی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ نے اپنی زندگی میں بھی اتنا ساتھ رکھا تو آپ قبر میں بھی دونوں کو ساتھ رکھ لو. اور آج تک دونوں کا مزار شریف دیکھو روضہ رسول کے اندر ہے. ارے نادانوں میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں کوئی ابو بکر و عمر عثمان کا گستاخ مجھے نہیں لگتا. میں اس لیے میں یہ بھی صاف کر دوں، مگر مجھے شکایت ان سے یہ ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کے گستاخ ہیں وہ تمہیں اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں کہ تم انہیں بلاتے ہو جلسوں میں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کہتے ہیں نا وہ شیر خدا کی تعریف بہت کرتے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھ لو ان کے یاروں کی توہین تو نہ کرتے ہیں. وہ کوئی مجھے مانے میرے بھائیوں کو نہ مانے تو اس سے کہوں گا بھائی تجھے میرے بھائی سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ صحیح ہے بالکل. جب مجھے مانتا ہے تو میرے بھائیوں کو بھی مان. حضرت علی یہ نہیں پوچھیں گے یہ تیرے دل میں کیسی محبت تھی کہ میرے یاروں کو گالیاں دینے والوں کو اچھا سمجھتا تھا، تجھے وہ نظر نہ آئے جو میری بھی تعریف کرتے تھے میرے یاروں کی بھی تعریف کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک حدیث اور سنو، یہ بھی بالکل صحیح، مسند احمد میں، ابو داؤد میں اور جناب والا اور بھی کتابوں بالکل صحیح حدیث. کیا ہے وہ؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے. اب یہ بتاؤ حضور نے راشدین فرمایا کہ نہیں؟ یہ جمع کا صیغہ ہے. زور سے بولیں کائے کا صیغہ ہے یہ؟
जमा का, राशिदीन जमा का सीगा। अब जमा का इतलाक कम अज कम 3 पे तो होता ही है। ये तो मानोगे कि नहीं मानोगे? तो खुलाफाए राशिदीन में अगर सिर्फ हजरत अली को मानते हो तो बाकी कहां चले गए? ये कहते नहीं कि वो 3 को निकाल दो। कितने नादान लोग हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो ये कहो कि हम हजरत मौला अली को भी मानेंगे, उनके यारों को भी मानेंगे। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं, इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताजा होगा। बुलंद आवाज से बोले नारे हैदरी, बोलो या अली, नारे हैदरी, नारे तहकीक, बोलो हक चारियार, नारे तहकीक। हर सहाबिये नबी, बोलो जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। ऐसा हुआ, यहां मुगलों की हुकूमत थी तो ईरान से एक मुनाजिर साहब को बुलाया गया मुनाजरा करने के लिए। बहुत बड़े मौलाना थे वो उनके। अब वो जब आए तो सिंध के इलाके में किसी जगह पर वो रुक गए। वहां पर एक आले रसूल थे सैयदजादे, उनसे मुलाकात हो गई उनकी। आले रसूल ने जब उनको देखा पहली दफा तो कहा इसका दिल अंदर से काला हो चुका है और उसके चेहरे से मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन बातचीत हुई, तबादले ख्याल में क्या बुराई है? कोई आए तो उससे बात करने में कोई कबाहत नहीं है, बात करना चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके समझ में आ जाए। उसने बातचीत शुरू की तो वो कहने लगा हम अहले बैत को बहुत मानते हैं। तो हजरत वो जो आले रसूल थे, उनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत को सही अंदाज में तुमसे ज्यादा मानते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम किस तरह से मानते हो? तो वो जो ईरान से मुनाजिर आए थे वो कहने लगे साहब मैं तो ऐसे मानता हूँ कि इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसमें उतनी बरकत अल्लाह ताला ने रखी है कि उसकी बरकत की वजह से 60 मील इधर 60 मील उधर 60 मील इधर और 60 मील इधर, यानी चारों तरफ 60 मील कहा या मतलब फासला बताया। इतने फासले तक उनकी वजह से अल्लाह ने जितने भी वहां पर दफन किए गए सबकी मग़फ़िरत कर दी। हजरत ने फरमाया माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये तस्लीम है कि उनके मज़ार शरीफ की बरकत से, नेक लोगों की बरकत से आसपास वालों को भी जन्नत मिल जाती। कहा हाँ बिल्कुल तस्लीम है, मिल गई, हमारा तो मानना है। तो उन्होंने कहा ये बताओ बेटा नवासे का मकाम बड़ा है या नाना का मकाम बड़ा है? जब ये सवाल अल्लाह थोड़े से लश तो गए, उन्होंने कहा भाई मकाम तो नाना का ही बड़ा है। तो कहा जब नवासे का ये मकाम है कि 60 मील तक दफन किए हुए बख्श दिए गए, तो उन अबू बकर उमर का क्या मकाम होगा जो 60 मील तो दूर की बात है, 2 मील भी नहीं, 1 मील भी नहीं, 1-2 गज भी नहीं, बिल्कुल करीब में आराम कर रहे हुजूर के। बेशक बेशक बोलो जोर से सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक हदीस और सुनते चलो तेजी के साथ, मैं खत्म कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। असल में मैं अमरोहा चला गया तकरीर में, मौलाना सनाद रजा साहब ने तो खैर मुझे पहले ही रखा था, मगर इनकी मेरी मजबूरी हुई और इनकी भी मजबूरी हुई, इस वजह से ताखीर हो गई, वरना मैं बहुत सारा मैटर लेकर के आया था। लेकिन बहरहाल अब सुनो तुम एक हदीस शरीफ। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपने बैत कर ली अबू बकर सिद्दीक की? तो उन्होंने कहा हम क्यों बैत नहीं करते उनकी, जब हुजूर ने उन्हें अपनी जिंदगी में हमारे मुसल्ले पे यानी अपने मुसल्ले पे हमारा इमाम बना दिया, जब हुजूर ने इमाम बना दिया तो हम इमाम क्यों नहीं माने? क्या बात है, वाह। अच्छा भाई एक बात समझ में नहीं आती, भेजा कितना खराब हुआ है इन लोगों का कि इनसे कोई ये पूछे, वो जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, वो जिंदगी भर उनसे मोहब्बत रखते रहे, और करबला में जिन बेटों की शहादत हुई इमाम हुसैन के साथ मौला अली के जिन यानी उनके सोतेले भाइयों की, हमें आपको अब्बास अलमबरदार का नाम याद है और कैसे बहादुर थे वो, उनके अलावा 3 बेटे और थे जो इनके सोतेले भाई थे इमाम हुसैन के, उनके नाम हमें याद नहीं। ये कमी हमारे खतीबों की भी है। अरे बात बयान करो तो पूरी बयान करो ताकि कोई वायरस ना फैले। आपको पता है मैंने अपने छोटे बेटे का नाम अबू तुराब रखा, चूंकि अबू तुराब मौला अली का लक़ब है। अबू तुराब मुस्तफा ने फरमाया तो मुझे ये लक़ब बड़ा अच्छा लगा, मुझे मौला अली शेरे खुदा से बड़ी मोहब्बत है अल्लाह की कसम, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम उनके लक़ब के नाम पे रखा। जाहिर सी बात है इंसान अपने बेटों का नाम उनके नाम पे रखता जिनसे मोहब्बत होती है। अब सुनो हजरत मौला अली के 3 और बेटे जो करबला में शहीद हुए उनके नाम सुनो। एक का नाम अबू बकर, वाह वाह
वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है जी, वाह वाह। एक का नाम, जोर से नहीं बोलोगे, एक का नाम अबू बकर, किसके बेटे का नाम? हजरत अली के, जो करबला में अब तुम कहोगे हजरत ये तो हमने सुना ही नहीं, तो अब तुमने नहीं सुना तो बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम आपको बता रहे हैं, आप तो तहकीक कर लो। एक का नाम उमर और एक का नाम उस्मान, तीन यारों के नाम पे नाम रख के मेरे शेर ने, यानी शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब ने फरमा दिया कि देखो मुझे अपने यारों से कितनी मोहब्बत है, मैं अपने बेटों का नाम अपने यारों के नाम पे रख रहा। भाई हमें शिकायत ये है कि तुम कम से कम इतना भी तो किया करो कि शेर खुदा के यारों का तस्करा कर लिया करो, क्योंकि शेर खुदा को ये पसंद है कि हम उसको पसंद करेंगे जो तीन यारों से मोहब्बत करेगा। आइए प्रधान आइए, माशाअल्लाह इल्म का उजाला फैलेगा, टेंशन न लें इंशाअल्लाह, और मुसाफा करें माशाअल्लाह, अल्लाह शाद आबाद रखे। अब मदरसा बनेगा, गुलाम नबी देख लो इन्हें, इनकी रस्सी जरा मोटी करके काटनी है आपको इंशाअल्लाह। गोविंदपुर में मदरसा बनेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने। अरे हमारा गाँव है, अपने गाँव को हाथ से कैसे जाने देंगे यार? हमारे कुछ भाई अगर गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं तो हमें मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी, जरा सब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह जब मेहनत करेंगे। हाँ मुझे दो मत दो, मगर मदरसे को जरूर दे दियो सुभान अल्लाह, जो तुम्हारे यहाँ पर बनेगा। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई वक्त बहुत हो गया, मैं इनसे भी कह रहा हूँ और लोगों से मेरी तकरीर तो आज पूरे संबल में ऑनलाइन चल रही होगी और हो सकता है ईरान तक सुनी जा रही हो। भाई बनामे मुस्लिम या वो एक मतलब बहैसियत सिटीजन ऑफ इंडिया, वो बहुत सी चीजें होती है। हम ये चाहते हैं कि इस टाइम पे बाहर के लोग आकर के हमारे इलाकों में, भाई जहाँ तुम हो वहाँ जाओ, हमारे इलाकों में क्यों आ रहे हो? हम ही चले जाएं उनके इलाकों में, झगड़ा नहीं होगा। अरे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, हम उनके इलाकों में जाएं तो झगड़ा नहीं होगा? उनके पढ़े लिखे लोग हमसे कहेंगे भाई हमसे बात करो। एक डॉक्टर साहब है संभल में, मौलाना कामिल उनकी बराबर में इमामत कर रहे हैं, अबे इनके पास क्यों आओ? डॉक्टर साहब को आना, तुम दवाइयां बेचो यार, मसले क्यों बयान कर रहे हो भाई? ये तो वहीं पे इमामत कर रहे हैं, इनके पास को आकर के पूछो, ये बताएंगे दाल आटे का पता सही तरीके से। इनके पास को आते नहीं, सीधे साधे लोग पकड़ ले यार। अरे भाई अगर कोई हमसे अबू बकर के नाम पर मौला अली की तौहीन कराएगा, गिरेबान पकड़ के पूछेंगे तू नासबी तो नहीं हो गया है भाई? और ऐसे ही अगर कोई मौला अली के नाम पे उनके यारों की तौहीन कराएगा, उससे पूछेंगे रावजी तो नहीं हो गया? वो कहेंगे तुम क्या हो? हम कहेंगे हम तो सुन्नी हैं, तुन्नी नहीं है, सुन्नी है। हमारे हाथ में अली, फातिमा, हसन, हुसैन का भी दामन है, और हमारे दूसरे हाथ में अबू बकर, उमर और उस्मान का भी दामन है। सुभान अल्लाह, बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। मैटर बहुत लाया था मगर क्या करूं, मेरी भी कमी रही थोड़ी सी, और बहरहाल अब तो जो हुआ वो हो गया। अब थोड़ी देर और सुनोगे या खत्म कर दें? बताओ ईमानदारी से बताओ।